السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ پچھلے کئی دنوں سے کم 4 سے 5 دنوں سے آپ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ شاہ رخ خان کی ہے۔ شاہ رخ خان اس بار گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور کئی لوگوں نے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ فیس بک پر ہو، ٹویٹر پر ہو، چاہے واٹس ایپ پر ہو، انسٹاگرام تک پر بھی ان کی فوٹوز وائرل کر کے ان کے اوپر تنقید کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح رہے ہیں، اتنا کانفیڈنس کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حج ادا نہیں ہوگا، یعنی عمرہ ادا نہیں ہوگا، جیسے وہ خود ہی خدا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے کانوں میں پھونک دیا ہے کہ جا کر کے کہہ دو کہ اس بار یعنی شاہ رخ خان کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ کتنی بے تکی کی بات ہے، کبھی ہم اپنی برائی پر نظر نہیں ڈالتے ہیں اور دوسرے کی برائی پر ہماری اتنی زیادہ نظر رہتی ہے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول سلاسن ان اللہ کری لکم سلاسن، یعنی 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ فرسٹ یعنی کہ اول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل وقال، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند فرماتے ہیں۔ قیل وقال کا مطلب یہ ہو گیا کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کو قیل وقال کہتے ہیں۔ یعنی جس کا نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی آپ کے پاس پروف ہے، لیکن آپ کو بھاشن دینا ہے کیونکہ فیس بک، ٹویٹر سب کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ بھی بات انسان بول دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا کہ بھائی ان کا حج ہونا یا نہ ہونا یہ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یا شاہ رخ خان کو معلوم ہے، لیکن ہمیں جب معلوم نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا تو ہمیں کہنے سے کیا فائدہ۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر یا کچھ سال میں آپ نے دیکھا ہوگا ثنا خان، انہوں نے بالی ووڈ پورا کا پورا انڈسٹری چھوڑ کر کے انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھا، یعنی دین اسلام کی دنیا میں قدم رکھا، شادی کی اور اس کے بعد اتنی اچھی زندگی گزاری کہ ہم سے اچھی زندگی گزاری انہوں نے تہجد کا پابندی کیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کی، اس کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی، سیکھا اور پھر اس کے اوپر اسلام کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی ہمیں کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یا ان کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اچھے کام کرنے کی، اچھے کام پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں صرف ایک چیز کا ادھیکار ہے، وہ ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دعا کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی، نہ کہ یہ نہیں دعا کی تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، نہیں، یا ان کا عمر رضی اللہ عنہ کا قبول کوئی بھی چیز قبول نہ ہو، ایسا تو نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور ہدایت دی تو کتنا زیادہ کام لیا ان سے ہم سب کو معلوم ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آج ان کی برائی سب کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں؟ رات کے اندھورے میں جو گناہ کرتے ہیں کیا لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب معلوم نہیں ہے اس لیے ہم اچھے بنتے جا رہے ہیں، اور اگر ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے اگر آ جائے تو کوئی ہمیں اچھا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ ٹھیک اسی طرح ان کی برائی ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کر لی اور معافی مانگ لی اور توبہ کر لیا تو وہ تو سب سے زیادہ متقی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، جتنے بھی چھوٹے بچے ہوں، چاہے بڑے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، جتنے بھی ساتھی ہوں، ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے انسان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کا جنازہ لایا گیا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ ان عائز، یعنی عائز رضی اللہ عنہ جو ہے ایک راوی ہے، ان سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے سامنے کیا ایک عام آدمی کا جنازہ لایا گیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علیہ، یعنی ان کی نماز آپ مت پڑھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہ رجل فاسق، کیونکہ وہ جو انسان ہے خراب انسان ہے، گھٹیا انسان ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری مجلس میں فرمایا حل رآہ احد منکم علی عمل الاسلام، یعنی کسی نے تم میں سے کسی انسان نے اس شخص کو، یعنی اس جنازے والے شخص کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی دین اسلام کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا نام یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے. تو فرمایا کیا؟ حرس لیلتن فی سبیل اللہ، انہوں نے ایک رات کے لیے اللہ کے راستے میں پہرہ داری کی تھی. فصلی علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز پڑھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی ایسی کام، کوئی بھی ایسا ججمنٹ نہیں دینا چاہیے جو دوسرے انسان کے دل کو ٹھیس پہنچے. ہو سکتا ہے ہم اتنی بات کہہ رہے ہوں، اگر ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ایسے ایسے باتیں آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اسلام سے ہی پھر جائے. تو یہ تو بہت خراب بات ہو گئی نا. ہماری وجہ سے کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر اسلام سے پھر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی گناہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی گناہ ہوگا. اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی کو بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تنقید نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے ایسے لوگوں کے اوپر ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرما، صحیح اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اگر ایسا دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے اور آپ کی بھی دعا قبول کریں گے. تو مجھے لگتا ہے اتنی باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا. چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا دوسرے مسلمان بھائیوں تک، تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائے.